اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2950 پارٹ 2 اردو ترجمہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھیں مسجد میں اور سو رہے اور سوار ہوئے قصوہ اونٹنی پر، یہاں تک کہ جب آپ کو لے کر وہ سیدھی ہوئی بیدا پر، وہ ایک مقام ہے مثل ٹیلا کے، تو میں نے دیکھا آگے کی طرف جہاں تک کہ میری نظر گئی کہ سوار اور پیادے ہی نظر آتے تھے، اور اپنی داہنی طرف بھی ایسی ہی بھیڑ تھی اور بائیں طرف بھی ایسی ہی بھیڑ تھی اور پیچھے بھی ایسی ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تھے اور آپ پر قرآن شریف اترتا جاتا تھا اور آپ اس کی حقیقت کو خوب جانتے تھے، اور جو کام آپ نے کیا وہی ہم نے بھی کیا۔ پھر آپ نے توحید کے ساتھ لبیک پکاری اور کہا لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تک، اور معنی اس کے اوپر ہو چکے ہیں، اور لوگوں نے بھی یہی لبیک پکاری جو اب لوگ پکارتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک میں کچھ لفظ بڑھا کر پکارے اور آپ نے ان کو روکا نہیں، اور آپ لبیک ہی پکارتے رہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حج کے سوا اور کچھ ارادہ نہیں رکھتے اور عمرے کو پہچانتے ہی نہ تھے، بلکہ ایام حج میں عمرہ بجا لانا ایام جاہلیت سے برا جانتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم بیت اللہ میں آئے اور آپ کے ساتھ آپ نے چھوا رکن کو یعنی حجر اسود کو، اور طواف میں 3 بار اچھل کر چھوٹے چھوٹے ڈھک کر شانے اچھال کر چلے اور 4 بار عادت کے موافق چلے، پھر مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یعنی مقرر کرو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور مقام کو اپنے اور بیت اللہ کے بیچ میں کیا۔ پھر میرے باپ کہتے تھے، اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ذکر کیا ہو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ذکر کیا ہوگا، کہ آپ نے پڑھی 2 رکعتیں اور ان میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھا۔ پھر لوٹ کر گئے آپ حجر اسود کے پاس اور اس کو بوسہ دیا اور نکلے اس دروازے سے جو صفا کی طرف ہے۔ پھر جب صفا کے قریب پہنچے، وہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو کعبے کے دروازے سے 20-25 قدم پر ہے، تو یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی اللہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور فرمایا آپ نے کہ ہم شروع کرتے ہیں جس سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صفا پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھا اور قبلے کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اس کی بڑائی کی، یعنی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا، اور کہا لا الہ الا اللہ سے حزم الاحزاب وحدہ تک، یعنی کوئی معبود لائق عبادت کے نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ کے، اکیلا ہے، وہ پورا کیا اس نے اپنا وعدہ، یعنی دین کے پھیلانے کا اور اپنے نبی کی مدد کا، اور مدد کی اس نے اپنے غلام کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شکست دی اس نے اکیلے سب لشکروں کو۔ پھر اس کے بعد دعا کی، پھر ایسا کہا، پھر دعا کی، غرض 3 بار ایسا ہی کیا، پھر اترے وہ مروہ کی طرف چلے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم میدان کے بیچ میں اترے تو دوڑے یہاں تک کہ مروہ پہنچے، پھر مروہ پر بھی ویسا ہی کیا جیسے کہ صفا پر کیا تھا، یعنی وہ کلمات کہے اور دعا کی قبلہ رخ کھڑے ہو کر، یہاں تک کہ جب طواف تمام ہوا مروہ پر یعنی 7 شوط ہو چکے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر پہلے سے معلوم ہوتا اپنا کام جو بعد معلوم ہوا تو میں ہدی ساتھ نہ لاتا اور مکے ہی میں خرید لیتا اور اپنے اس احرام حج کو عمرہ کر ڈالتا، تو اب تم میں سے جس کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ احرام کھول ڈالے، یعنی طواف و سعی تو ہو چکی اور عمرہ کے افعال پورے ہو گئے، اور اس کو عمرہ کر لے۔ پھر سراقہ بن مالک بن جاشم کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ حج کو عمرہ کر ڈالنا ہمارے اسی سال کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اس کی اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے اجازت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ان میں
ہیں جنہوں نے احرام کھول ڈالا اور رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرما لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برا مانا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ نے حکم فرمایا اس کا۔ پھر راوی نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ عراق میں فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا غصہ کرتا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر اس کے احرام کے کھولنے کے سبب سے جو انہوں نے کیا تھا، پوچھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کو جو اس نے ذکر کی اور آپ کو خبر دی میں نے برا جانا اس کو، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ نے سچ کہا، یعنی میں نے ہی ان کو احرام کھولنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا جب حج کا قصد کیا؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے کہا یا اللہ، میں احلال کرتا ہوں اس کا جس کا احلال کیا ہے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہدی ہے اس لیے میں نے احرام نہیں کھولا، اب تم بھی احرام نہ کھولو۔ کہا جابر رضی اللہ عنہ نے کہ پھر وہ اونٹ جو حضرت علی یمن سے لائے تھے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے سب مل کر 100 اونٹ ہو گئے۔ کہا جابر رضی اللہ عنہ نے پھر سب لوگوں نے احرام کھول ڈالا اور بال کترائے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جن کے ساتھ قربانی تھی کہ وہ محرم ہی رہے۔ پھر جب ترویہ کا دن ہوا یعنی 8ویں تاریخ ذی الحج کی تو سب لوگ مینا کو چلے اور حج کی لبیک پکاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے اور مینا میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھیں۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا اور حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے کا جو بالوں کا بنا ہوا تھا کہ لگایا جاوے نمرہ میں کہ نام ہے ایک مقام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش یقین کرتے تھے کہ آپ معاشر الحرام میں وقوف کریں گے جیسے سب قریش کے لوگوں کی عادت تھی ایام جاہلیت میں، اور آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات پہنچے اور آپ نے خیمہ اپنا نمرہ میں لگایا اور اس میں اترے یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھل گیا آپ نے حکم فرمایا قصوہ اونٹنی کسی گئی اور آپ وادی کے بیچ میں پہنچے اور آپ نے خطبہ پڑھا لوگوں پر اور فرمایا کہ تمہارا خون اور اموال ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ اس مہینے کے اندر اس شہر کے اندر اور ہر چیز زمانہ جاہلیت کی میرے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی گئی، یعنی ان چیزوں کا اعتبار نہ رہا اور جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے، اور پہلا وہ خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کیے دیتا ہوں ابن ربیہ کا خون ہے کہ وہ دودھ پیتا تھا بنی سعد میں اور اس کو حزیل نے قتل کر ڈالا، غرض میں اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ اور اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود سب چھوڑ دیا گیا، یعنی کوئی اس وقت کا چڑھا سود نہ لیوے، اور پہلے جو سود کہ ہم اپنے یہاں کے سود میں سے چھوڑ دیتے ہیں اور طلب نہیں کرتے، عباس بن عبد المطلب کا سود ہے اس لیے کہ وہ سب معاف کر دیا گیا۔ اور تم لوگ اب ڈرو اللہ سے کہ عورتوں پر زیادتی نہ کرو، اور اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ پاک کی امان سے لیا ہے اور حلال کیا ہے، تم نے ان کے سطر کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی تمہارے گھر میں جس کا نہ آنا تم کو ناگوار ہو۔ پھر اگر وہ ایسا کرے تو ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے، یعنی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے، کوئی عضو ضائع نہ ہو، حسن صورت میں فرق نہ آوے کہ تمہاری کھیتی اجڑ جائے، اور ان کا حق تمہارے اوپر اتنا ہے کہ روٹی ان کی اور کپڑا ان کا دستور کے موافق تمہارے ذمے ہے، اور تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں میں ایسی چیز کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو۔ اللہ کی کتاب اور تم سے سوال ہوگا قیامت میں اور میرا حال پوچھا جائے گا، پھر تم کیا کہو گے؟ تو ان سب نے عرض کی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ نے اشارہ کیا اپنی انگشت شہادت کلمے کی انگلی سے کہ آپ اسے آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف جھکاتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ گواہ رہو، یا اللہ گواہ رہو۔ 3 بار یہی فرمایا اور یوں ہی اشارہ کیا، پھر اذان کو تکبیر ہوئی اور ظہر کی نماز پڑھی گئی
اور پھر اقامت کہی اور عصر کی پڑھی گئی، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھا، یعنی سنت وغیرہ۔ پھر سوار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آئے کھڑے ہونے کی جگہ میں پھر اونٹنی کا پیٹ کر دیا پتھروں کی طرف اور پگڈنڈی کو اپنے آگے کر لیا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور کھڑے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا اور زردی تھوڑی تھوڑی جاتی رہی اور سورج کی ٹکیا ڈوب گئی، اور اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور لوٹے اور مہار قصوہ کی اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ سر اس کا کجاوے کے آگے مورک میں لگ گیا تھا۔ مورک وہ جگہ ہے جہاں سوار بعض وقت تھک کر اپنا پیر جو لٹکا ہوا رہتا ہے اس جگہ رکھتا ہے، اور آپ سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے کہ اے لوگوں رساں چلو آرام سے، اور جب کسی ریت کی ڈھیری پر آ جاتے جہاں بھیڑ کم پاتے تو ذرا مہار ڈھیلی کر دیتے یہاں تک کہ اونٹنی چڑھ جاتی۔ آخر مزدلفہ پہنچ گئے اور وہاں مغرب اور عشاء پڑھی، اور ایک اذان سے جو مغرب سے پہلے کہی اور 2 تکبیروں سے، اور ان دونوں فرضوں کے بیچ میں نفل کچھ نہیں پڑھے، یعنی سنت وغیرہ نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ رہے یہاں تک کہ صبح برآمد ہوئی، پھر فجر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی رات دن آپ کے سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے کھانے پینے پر نظر ہے، اور ہر فعل مبارک کی یادداشت و حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان پر۔ جب فجر خوب ظاہر ہو گئی، اذان اور تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی، پھر قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ معاشر الحرام میں آئے اور وہاں قبلے کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ اکبر کہا اور لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی توحید پکاری، اور وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ روشنی ہو گئی بخوبی، اور لوٹے آپ وہاں سے قبل طلوع آفتاب کے، اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور فضل ایک نوجوان اچھے بالوں والا گورا چٹا خوبصورت جوان تھا۔ پھر جب آپ چلے تو ایک گروہ عورتوں کا ایسا چلا جاتا تھا کہ ایک ایک اونٹ پر ایک عورت سوار تھی اور سب چلی جاتی تھیں، اور فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زبان سے کچھ نہ فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق کی بات تھی اور نہی عن المنکر کی خوبی سے ادا کیا، اور فضل نے منہ اپنا دوسری طرف پھیر لیا اور دیکھنے لگے۔ یہ ان کے کمال اطمینان کی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ہاتھ ادھر پھیر کر ان کے منہ پر رکھ دیا، تو فضل پھر دوسری طرف منہ پھیر کر پھر دیکھنے لگے یہاں تک کہ بطن محشر میں پہنچے۔ تب اونٹنی کو ذرا چرایا اور بیچ کی راہ جو جمرہ کبریٰ پر جا نکلی ہے یہاں تک کہ اس جمرے کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے، اور اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور 7 کنکریاں اس کو ماریں، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایسی کنکریاں جو چٹکی سے ماری جاتی ہیں اور دانہ باقلا کے برابر ہو، اور وادی کے بیچ میں کھڑے ہو کر ماریں کہ منی اور عرفات اور مزدلفہ کے دائنی طرف اور مکہ بائیں طرف رہا۔ پھر نہر کی جگہ آئے اور 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے، قربان دست و باز ریت شوم باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے کہ انہوں نے نہر کیے اور شریک کیا آپ نے ان کو اپنی ہدی میں۔ پھر حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیویں اور ایک ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف آئے اور طواف افاضہ کیا اور ظہر مکے میں پڑھی اور بنی عبد المطلب کے پاس آئے۔ وہ لوگ زمزم پر پانی پلا رہے تھے اور آپ نے فرمایا پانی بھرو اے اولاد عبد المطلب کی، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ بھیڑ کر کے تمہیں پانی نہ بھرنے دیں گے تو میں بھی تمہارا شریک ہو کر پانی بھرتا، یعنی جب آپ بھرتے سنت ہو جاتا تو پھر ساری امت بھرنے لگتی اور ان کی سقائیت جاتی رہتی۔ پھر ان لوگوں نے ایک ڈول آپ کو دیا اور آپ نے اس میں سے پیا۔ یہ تھی حدیث نمبر 2950 کے پارٹ 2 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں اس حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔